بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج کہانی ہب میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنائی جائے گی جس میں دو جنزادیاں ایک ہی سلطان پر عاشق تھیں۔ وہ جنزادیاں کون تھیں اور انہوں نے اس معصوم سلطان کے ساتھ کیا کیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ کہانی پوری سننا ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کہانی ہب پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر کہانی ہب سے جڑ جائیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ پورے گاؤں میں ایک ہی شاندار حویلی تھی اور اس حویلی کا مالک سلطان تھا، جو اس وقت اپنے گاؤں کے دو وڈیروں کے ساتھ اپنے عالیشان گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کا ملازم رام چیختا ہوا اندر داخل ہوا، وہ بری طرح ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ شام کے اجالے پر پھیلا چکے تھے اور گاؤں میں رات کی وحشت پھیل رہی تھی۔ سلطان اپنے گاؤں کا سب سے مالدار اور جدی پشتی وڈیرا چلا آ رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ اس گاؤں کا مالک تھا اور پورا گاؤں اس کے حکم کے تابعدار تھا۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ اس کی حکم عدولی کرے۔ سلطان اپنے باپ کی طرح سنگ دل اور ظالم تو نہیں تھا، بلکہ ایک رحم دل انسان ثابت ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک نہایت ہی ظالم اور بدکردار انسان تھا۔ وہ عوام پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں ہی سلطان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ساکھ بٹھانا شروع کر دی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک رات اسے سوتے ہوئے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ یہ بات سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ سلطان کی حویلی میں ہر وقت سخت پہرا رہتا تھا۔ کسی کو بھی اس کے کمرے تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں یہ افواہیں اٹھیں کہ اس کو کسی آتما نے ابدی نیند سلا دیا ہے۔ کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن باپ کے مرتے ہی سلطان نے اپنے گاؤں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھالی تھی۔ سلطان اپنے گاؤں کے لیے ایک نہایت ہی شفیق انسان ثابت ہوا۔ یہی نہیں، اڑوس پڑوس میں بھی اس کی ایمانداری اور انصاف کے چرچے ہونے لگے تھے، اور غریبوں کی وہ دل کھول کے مدد کیا کرتا تھا۔ بے شک وہ ہندو تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو بھی اتنی ہی عزت دیتا تھا جتنی وہ اپنے ہندو لوگوں کی عزت کرتا تھا۔ گاؤں کی مسلمان آبادی اس سے بہت خوش تھی، کیونکہ وہ بہت انصاف پسند تھا اور اس نے کبھی کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دی۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس دن جب رامو ڈرا سہما اس کے گھر میں داخل ہوا تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی۔ وہ اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر بتاؤ تو صحیح رام، کہ ہوا کیا ہے؟ صاحب، کسی نے کھیتوں میں آگ لگا دی ہے، رام نے تقریباً بلکتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس کی بات سن کر سلطان اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کی اتنی مجال کہ وہ ہمارے کھیتوں میں آگ لگائے؟ آخر کس نے کی ہے یہ حرکت؟ تم وہاں تھے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ مگر رام نے جو بات کہی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ کہنے لگا، سلطان، میں اس وقت ڈیرے پر حقے میں پانی بھر رہا تھا جب اچانک ہی ایک ساتھ سارے کھیتوں میں ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ یقین مانیے صاحب، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنا اندھیرا نہیں پھیلا تھا کہ آس پاس کی کوئی جگہ دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی اگر آگ لگائی جائے تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، لیکن آپ میری بات پر وشواس نہیں کریں گے کہ ایک ساتھ ہی سارے کے سارے کھیتوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں بھاگم بھاگ آپ کے پاس چلا گیا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ وہ لوگ رام کو لے کر کھیتوں کی طرف چلے گئے کہ آخر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ سب کھیتوں کے قریب پہنچے تو دور سے ہی سلطان کے کھیت دکھائی دے رہے تھے، لیکن یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہاں آگ تو کیا، دور دور تک روشنی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر رام تو حواس باختہ ہو گیا، لیکن سلطان کی سانس میں سانس آئی۔ سلطان جانتا تھا کہ رام اس کا پرانا ملازم ہے اور اس کے باپ نے بھی تا حیات سلطان کے باپ کی سیوا میں زندگی گزار دی تھی۔ وہ اس پر شک نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اسے اپنے ملازم کی دیانت داری پر کوئی شبہ تھا،
لیکن اسے اس کی ذہنی حالت پر کچھ شک سا ہونے لگا تھا۔ اس نے ابھی تک رام کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ سلطان کے خاص لوگ کہنے لگے کہ ضرور رام نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا، ممکن ہے کہ کام کی زیادتی کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی ہو اور اس نے سپنے میں کوئی ایسا منظر دیکھا ہو۔ اگر یہ سب کچھ حقیقت ہوتا تو بھلا اتنی جلدی آگ بجھ کیسے سکتی تھی، اور ایک ساتھ اتنے سارے کھیتوں میں آگ لگنا کیسے ممکن ہے؟ مگر رام کو اس بات کا یقین تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سب حقیقت میں ہوا ہے۔ اس نے جھلاتے ہوئے کہا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی سپنا نہیں دیکھا تو آپ لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے پھر بے چارگی سے کہا تھا۔ اتنی دیر میں سب ڈیرے پر پہنچ گئے اور یکے بعد دیگرے سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ یہ چاند کے اوائل دن تھے، لیکن پھر بھی چاندنی اتنی ضرور تھی کہ آس پاس کے ماحول کو دیکھا جا سکتا تھا۔ سب نے کھڑے ہو کر چاروں طرف دور تک پھیلے کھیتوں کو دیکھا، جہاں تک ان کی نگاہ کام کر سکتی تھی۔ سب نے دیکھا کہ کھیت اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ اب کوئی بھی رام پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس سے قبل کہ مزید کوئی بات کرتا، وہ سب کچھ ہو گیا جس کا کسی کو یقین ہی نہیں تھا۔ ایک بار پھر کھیتوں میں آگ لگ گئی۔ سلطان اور سلطان کے دو قریبی عزیز چونک کر رہ گئے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رام نے سر اٹھا کر کھیتوں کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بار پھر کھیتوں میں آگ لگ چکی ہے۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ سارے کھیتوں میں ایک بار ہی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن آپ لوگ میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ اب تو یقین ہو گیا ہے نا؟ رام نے بازو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سلطان کا ایک دوست بولا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جادوئی کھیل ہے۔ کسی نے تمہارے کھیتوں میں جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ دیکھا کبھی آگ بھڑکتی ہے تو کبھی یوں لگتا ہے کہ کھیتوں میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مگر سلطان کو یقین تھا کہ کوئی اس کا دشمن بھی نہیں ہے۔ گاؤں میں سبھی لوگ اس سے خوش تھے، تو پھر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ لیکن اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ کوئی نہ کوئی فصل جل جاتی تھی اور پورا کھیت ہی خاکستر ہو جاتا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کا حل نکالنے کے لیے کسی سادھو سے بات کرے گا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، کیونکہ کھیت میں آگ لگنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مگر سلطان جس سادھو کے پاس گیا تھا اسے اس پر بھی مکمل بھروسہ نہیں تھا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سادھو نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وہ اس کے پاس آئے اور اس مسئلے کا حل پوچھے۔ مگر سادھو اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ سلطان کے آتے ہی اس نے ایسی تمہید باندھی تھی کہ سلطان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اب اس کو کسی بھی طرح سے پرکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اس سے اپنے مسئلے کا حل پوچھے گا۔ سادھو نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ ابھی سلطان کو بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سادھو کی بیٹی کمرے میں آ گئی۔ وہ تو گویا حسن کی دیوی تھی۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں کسی کالے جادو سے کم نہیں لگتی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے سلطان اس کے حسن میں کہیں کھو ہی گیا تھا۔ سلطان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گاؤں کی کسی عورت کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کی وفات پا جانے کے بعد وہ اسی کی یاد میں کھویا رہتا تھا۔ اس نے مختلف مصوروں کو بلا کر اپنی بیوی کی تصاویریں بھی بنوا رکھی تھیں۔ حویلی کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جس میں رادھا کی تصویریں نہ ہوں۔ رادھا سلطان کی پہلی بیوی تھی، جو حسن اور ایمانداری اور رحم دلی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ اس کے بعد کسی عورت کی طرف سلطان نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن سادھو کی بیٹی پر وہ جیسے دل ہار بیٹھا تھا۔ یوں تو کاشی کی صورت معمولی سی تھی، اس کی رنگت بھی اتنی گوری نہیں تھی اور نہ ہی نین نقش کوئی خاص تھے۔ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اسے خوبصورت نہیں کہتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ اس کے چہرے سے عجیب وحشت ٹپکتی ہے۔ مگر سلطان کے سامنے نہ جانے اس نے کیا جادو کیا تھا کہ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی، بالکل جیسے کوئی پری ہو۔ چند لمحے کیسے گزر گئے سلطان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے میں سادھو واپس اپنے کمرے میں آیا تو کاشی چائے کے برتن رکھ کر واپس چلی گئی، گویا وہ کمرے میں چائے دینے آئی تھی، مگر سلطان نے اس کی نظروں سے جیسے شراب پی لی تھی۔
اس کے جانے کے بعد بھی سلطان کی نظریں کاشی کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس کو ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ اسے دیکھے، مگر کوئی طاقت تھی جو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سادھو نے سلطان سے اس کا مسئلہ پوچھا تو سلطان نے بتایا کہ 1 ہفتے سے اس کے کھیتوں میں مسلسل آگ لگ جاتی ہے۔ سادھو نے اس سے معاملے کی تفصیل پوچھی اور کہا کہ تم اگلی جمعرات کو ٹھیک اسی وقت پر میرے گھر دوبارہ آنا، مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تمہارے کھیت میں آگ کون لگاتا ہے کچھ وقت چاہیے۔ مگر شاید اب آگ سلطان کے دل میں بھی لگ چکی تھی۔ اسے سادھو کے آنگن میں اپنے دل کا چین نظر آ گیا تھا۔ اگلی جمعرات آنے سے پہلے ہی سلطان اپنے دل پر قابو نہ پاتے ہوئے سادھو کے گھر آ گیا تھا۔ سادھو کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ یہ پہلا ہفتہ تھا جب سلطان نے اپنی بیوی کی تصویریں نہیں دیکھی تھیں اور نہ ہی ان سے باتیں کی تھیں۔ وہ بس کاشی کے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ اسے ہر طرف کاشی نظر آتی تھی۔ وہ اس کے حواسوں پر چھا چکی تھی اور شاید اسے مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر چکی تھی۔ یہ بات شاید سادھو بھی جان چکا تھا، کیونکہ وہ جہاں دیدہ انسان تھا اور اس معاملے سے بے خبر کیسے رہ سکتا تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گاؤں میں اس کے کھیتوں میں آگ لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ایک خونی چڑیل ہے۔ اسے سلطان کی پہلی بیوی رادھا سے دشمنی ہے اور اس کو قتل کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ وہی خونی چڑیل ہے۔ سادھو نے بتایا کہ اب وہ پوری زندگی کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ شادی کرے گا تو نہ صرف اس کی بیوی بلکہ وہ خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس بات نے سلطان کے ہوش و حواس بیگانہ کر دیے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں امید کا جو دیا روشن ہوا تھا وہ سادھو کی بات سے بجھ گیا تھا۔ کیا وہ اب کبھی بھی کاشی کو اپنا نہیں سکے گا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر سادھو دھیرے سے بولا، ہاں مگر ایک صورت ہے کہ تم اپنی شادی بھی کرو اور گھر بھی آباد کرو، مگر اس کے لیے تمہیں میری کچھ شرائط ماننا ہوں گی۔ اگر تم میری دی ہوئی ہدایات پر عمل کرو گے تو نہ صرف تم اس خونی چڑیل کے خطرے سے بچ جاؤ گے بلکہ تمہارے کھیتوں میں دوبارہ آگ بھی نہیں لگے گی۔ سلطان نے جھجکتے ہوئے پوچھا، وہ کون سی شرائط ہیں؟ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر میں اتنا بھاری نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر سادھو کی ہمت پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد بولا، میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا، مگر تمہاری حویلی میں ایک تہہ خانہ ہے اور اس تہہ خانے کے اندر 6-7 دروازے ہیں۔ جب وہ دروازے کھولو گے تو اندر ایک کمرہ اور ملے گا۔ اس کمرے میں ایک دیو قامت الماری ہے، اس الماری میں ایک صندوق رکھا ہے۔ وہ صندوق تمہارے کسی کام کا نہیں، لہٰذا اگر وہ تم مجھے دے دو اور اپنی حویلی میں لے جا کر مجھے وہ صندوق نکالنے کی اجازت دو تو میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات سن کر سلطان حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی حویلی میں کوئی تہہ خانہ نہیں تھا۔ یہاں رہ کر اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی، اسے تو کسی تہہ خانے کا نہیں پتہ تھا۔ مگر جب سادھو نے یقین دلایا کہ وہ اس تہہ خانے کو ڈھونڈ نکالے گا تو سلطان سادھو کو اپنی گاڑی میں لے کر اپنی حویلی کی طرف چل دیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سادھو کی ساری باتیں ماننے لگا تھا۔ حویلی پہنچ کر سادھو نے سلطان سے فرمائش کی کہ مجھے اپنی خوابگاہ میں لے چلو۔ سلطان کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے سونے کے کمرے میں لے گیا۔ تو پہلے سادھو نے کمرے کا جائزہ لیا، اس کے بعد اس نے دیوار پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہاں سے پردہ ہٹ گیا اور آگے لوہے کا ایک دروازہ نظر آیا۔ سادھو نے اس دروازے کو کھولا تو مزید 6-7 دروازے کھلتے گئے۔ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس دیوار میں الماری اچانک کہاں سے بن گئی۔ سادھو نے ایک ایک کر کے 6-7 دروازے کھولے اور پھر آخر اس الماری تک پہنچ ہی گیا جس کا اس نے سلطان سے ذکر کیا تھا۔ الماری کے اندر ایک سنہری رنگ کا صندوق رکھا تھا۔ وہ صندوق سائز میں اتنا بڑا نہیں تھا مگر کافی بھاری معلوم ہوتا تھا۔ اس صندوق میں کیا تھا یہ سلطان جان نہیں سکا۔ صندوق لے کر سادھو کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔
اس نے صندوق لیا اور سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تھپکی دیتے ہوئے بولا، اب تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صندوق لے کر سادھو اپنے پرانے سے گھر میں پہنچا تو اس کی بیٹی اس کی منتظر تھی۔ اس نے خوشی سے ہانپتے ہوئے اپنا صندوق بیٹی کو تھماتے ہوئے کہا، بیٹی تمہاری ساری منتیں مرادیں اب پوری ہو جائیں گی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے سادھو نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے خوشی کا باعث تھا، مگر سلطان کے لیے حیرت کا باعث بننے والا تھا۔ صندوق میں موجود مورتی اٹھا کر کاشی نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ وہ مورتی کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کی پہلی بیوی رادھا تھی۔ شاید اب رادھا کی جان اس مورتی میں آ چکی تھی۔ کاشی کی آنکھوں میں ناشتی شرارت اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ منزل اس کے قریب آ چکی ہے۔ اس نے پلیٹ سے پھل کاٹنے والا چاقو اٹھایا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس چھری سے مورتی کے پیٹ میں پے در پے 6 وار کیے تھے۔ پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ رادھا کے رونے کی آواز شاید سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، کیونکہ رات کے اس پہر وہ اکثر اس کی تصویروں سے باتیں کیا کرتا تھا، مگر آج کا دل دہلا دینے والا منظر اس کے لیے بہت کربناک تھا۔ حویلی سے رادھا کی ساری تصویریں گر کر ٹوٹ چکی تھیں اور ساری تصویروں کے گرد خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ رونا چاہتا تھا لیکن رو نہیں پایا تھا۔ ان سب حالات سے بے چین ہو کر سلطان ایک بار پھر سادھو کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اب میرے ہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر میری بیوی کی تصویریں کل رات کو ٹوٹ کر کچی کچی کیوں ہو گئیں؟ سلطان کے لہجے میں دکھ نمایاں تھا۔ سادھو نے ایک بار پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے کہا، یہ تمہارا آخری امتحان تھا، اب تمہاری زندگی پر کوئی آفت نہیں آئے گی، تم جیسے چاہو گے ویسے ہی رہ سکو گے۔ سلطان کو محسوس ہوتا تھا کہ سادھو کے گھر آتے ہی اس کے ہاتھ سے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس حویلی میں آنے کے بعد اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دل سب کچھ سادھو کے قابو میں ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دن جو وہ سادھو کی گھر میں گزارتا تھا یا اس کے گھر میں جاتا تھا، اس دن اسے کاشی کے لیے بہت محبت محسوس ہوتی تھی، مگر جو ہی 2-3 دن گزرتے تھے اسے اس سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ بالآخر سادھو اپنے مطلب کی بات پر آ ہی گیا تھا۔ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور آزمائش نہ آئے تو تمہیں میری بیٹی کاشی سے شادی کرنا ہوگی، کیونکہ کاشی میں ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ اس چڑیل کو کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آنے دے گی۔ کاشی بہت خوبصورت ہے اور تمہارا بہت خیال بھی رکھے گی۔ میرے پاس تو کاشی کے کئی رشتے ہیں، مگر میں تمہاری مشکل کو سمجھتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان اس کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ سلطان نے اس کی بات مان لی اور اگلے 15 دنوں میں کاشی کی شادی سلطان سے ہو چکی تھی، مگر اب سلطان پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ظالم ہو گیا تھا۔ ایک دن رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کاشی کو بستر پر نہ پا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور چاند اپنے جوبن پر تھا۔ کاشی کو بستر پر نہ پا کر سلطان اپنے کمرے سے باہر گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ بہت پریشان کر دینے والا تھا۔ خوف کے مارے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ صحن میں ایک چڑیل رادھا کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اس کے کپڑے وہی تھے جو رات کو کاشی نے پہنے ہوئے تھے۔ غالباً یہ کاشی ہی تھی، مگر شاید اس کا روپ بہت بھیانک ہو چکا تھا۔ سلطان یہ دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ کاشی کی آنکھوں سے جیسے خون نکل رہا تھا۔ اس کے ناخن لمبے لمبے ہو چکے تھے اور بال تو جیسے 10 فٹ لمبے ہو چکے تھے۔ یہ بالکل وہی بال تھے جن پر سلطان مر مٹا تھا۔ انہی زلفوں کا تو وہ اسیر ہوا تھا، مگر اس وقت وہ زلفیں خوف کی علامت بنی ہوئی تھیں۔ سلطان اپنی پہلی بیوی رادھا کو دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس کر رہا تھا، مگر اس منظر نے اسے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ رادھا نے جب سلطان کو دیکھا تو تڑپ کر بولی، سلطان میں مری نہیں ہوں، مجھے اس چڑیل نے اپنے گھر میں قید کیا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ سلطان بھی نظر بھر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کاشی نے آگے بڑھ کر دونوں کی نظروں کو روکنے کی کوشش کی،
मगर वो दोनों एक दूसरे में डूब चुके थे। जो ही राधा ने सुल्तान की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ सुल्तान के हाथ से मस हुआ तो काशी भयानक अंदाज में चीखती चली गई। खेतों में एक बार फिर आग लग गई और फिर देखते ही देखते बुझ गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और यूं ही मोहब्बत से एक दूसरे को तकते गए। अल्लाह जाने ये मोहब्बत का जादू था या कोई और बात जिसने काशी को जलाकर राख कर दिया था। वो किसी हल्की चीज़ की तरह तैरती हुई खेतों की आग की तरफ चली गई और आग के शोलों ने उसको अपने वजूद में लपेट लिया था। काशी चीखती चला रही थी जबकि सुल्तान और राधा एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले मोहब्बत से एक दूसरे को देख रहे थे। शायद वो एक दूसरे का साथ पाकर सारे वक्त की तलखियाँ भूल चुके थे। ऊपर 14वीं का चांद उनकी मोहब्बत को देखकर शर्मा रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी हब को सब्सक्राइब कीजिए।